بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ عائشہ سے میری ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی۔ وہ سیدھی سادی سی تھی، بناؤ سنگھار سے آری چہرہ، مگر اتنی حسین کہ بغیر میک اپ کے بھی اس کا مکھڑا چاند کی طرح دمکتا تھا۔ اس کا حسن کسی سجاوٹ کا محتاج نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تقریب کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ وہ سارا وقت ایک ہی جگہ بیٹھی رہی۔ اس نے لمحہ بھر کو بھی اپنی جگہ سے ہلنا گوارا نہیں کیا۔ وہ دلہن کے کمرے میں آئی، نہ رسومات کو دیکھا، حتیٰ کہ کھانا بھی اس کی والدہ نے پلیٹ میں لا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی عمر کی سبھی لڑکیاں سجی سنوری چہکتی پھر رہی ہیں، تو پھر یہ اتنی پشمردہ کیوں ہے؟ ایسے پری چہرہ کو تو خوشی کی محفل میں خود کو نمایاں کرنے کو پر لگ جانے چاہیے تھے، پھر یہ اس طرح ایک کونے میں کیوں چھپی بیٹھی ہے؟ شاید اس کی وجہ اس کے معمولی کپڑے ہیں۔ شادی کی رسومات خیر سے ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، ہم بھی گھر آ گئے۔ اگلے دن میں نے ظفر بھائی کو کھویا کھویا پایا۔ میں حیران ہوئی کہ انہیں اچانک کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ شام کو امی جان کے گھٹنے سے لگے بیٹھے تھے، یقیناً کوئی سنجیدہ مسئلہ تھا۔ تبھی میں ان کے پاس گئی اور کہا، بھائی جان مجھے بھی تو بتائیے، کیا معاملہ ہے جو آپ امی سے کیوں لگے بیٹھے ہیں؟ بولے، مسئلہ ایک لڑکی کا ہے جسے میں نے شادی کی تقریب میں دیکھا اور اب جناب لڑکی سے شادی کے آرزومند ہیں۔ امی نے جواب دیا، اچھا وہ گلابی جوڑے والی جو اپنی ماں کے ساتھ مشرقی کونے میں آخری قطار والی کرسی پر بیٹھی تھی؟ ہاں وہی، کیا نام تھا اس کا؟ امی نے ذہن پر زور دے کر کہا، عائشہ۔ ہاں عائشہ نام تھا اس کا، تم نے بھی تو اس سے بات کی تھی نا بیٹا؟ جی امی، وہ دلہن کی بہن کی سہیلی تھی، اس نے اپنا تعارف کروایا تھا، ہم اسے رسومات میں دکھنے کا کہنے گئے تھے، مگر عجیب لڑکی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ امی، بھائی نے صحیح انتخاب کیا ہے، مجھے بھی وہ بڑی پسند آئی۔ میں نادیہ سے ضرور معلوم کروں گی اس کے بارے میں، اچھے لوگ ہوئے تو ہم ان کے گھر ضرور جائیں گے۔ بھائی کے چہرے پر میری بات سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے بھی بھائی کی خوشی عزیز تھی۔ نادیہ کو فون کر کے میں نے عائشہ کا تذکرہ کیا۔ عائشہ بولی، کل وہ اپنی والدہ کے ساتھ دلہن کو دیکھنے ہمارے گھر آ رہی ہے، سو تم بھی آ جاؤ، بھائی کو بتا دینا۔ وہ بولے، نیکی اور پوچھ پوچھ، کل ہی چلتے ہیں۔ خیر اگلے دن مقررہ وقت پر ہم نادیہ کے گھر گئے۔ عائشہ اور اس کی ماں پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ وہ ماں کے برابر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی معصوم گفتگو اور بات چیت سے اس نے ہمارا دل موہ لیا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے، پھر وہ چائے بنانے کو اٹھی۔ میں نے دیکھا وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات تھی شادی کی تقریب میں ہر وقت ایک جگہ بیٹھے رہنے کی۔ اف میرے خدایا، کتنی بڑی کمی تھی کہ جب وہ لنگڑا کر چلتی تو کسی کی بھی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر نہ جاتی، بلکہ اس کی ایک ٹانگ کو ہی سب دیکھنے لگتے۔ وہ شاید اسی وجہ سے احساس سے کمتری کا شکار تھی، اسی لیے اس دن کونے میں چھپی بیٹھی رہی۔ اس کے اس عیب سے ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بھائی ظفر بھی بجھ کر رہ گئے، گھر آئے تو افسردہ تھے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید انہوں نے عائشہ کے ساتھ رشتے کی خواہش کو اس کے معذور ہونے کی وجہ سے خیرآباد کہہ دیا ہے۔ بھائی کو افسردہ دیکھ کر میں بھی بے چین ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ اے کاش میں کسی طرح ان کا دکھ بانٹ سکوں۔ میں جانتی تھی کہ بھائی اگر عائشہ سے شادی کرنا بھی چاہتے ہوں تو یہ ناممکن ہے۔ امی اور ابو اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا اس نکتے پر سوچنا فضول تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے اس مسئلے پر بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تاہم میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی ناخوش رہنے لگا تھا۔ یقیناً اسے کوئی روگ لگ چکا تھا جو اندر ہی اندر اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ایک روز خالہ نے فون کیا کہ میرے گھر پوتے کی آمد کی خوشی میں دعوت ہے، تم لوگوں نے ضرور آنا ہے۔ ظاہر ہے دعوت قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لہٰذا خالہ کی خوشی میں شرکت کو ہم چلے گئے۔
باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ عائشہ کا گھر خالہ کے پڑوس میں ہے، کیونکہ اس کی والدہ بھی دعوت میں آئی ہوئی تھیں۔ دعوت تمام ہوئی تو عائشہ کی ماں نے اصرار کیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ میں اور امی ان کے گھر چلے گئے، کیونکہ مجھے عائشہ سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ اس کے حسن میں کشش اور سادگی میں، اس کی خاموش ذات میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ اس کا گھر ویرانی کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس سے ان کی مالی حیثیت اور خستہ حالی عیاں تھی۔ وہاں شربت سے ہماری تواضع ہوئی۔ مفلسی کے باوجود اس جگہ سکون ملتا تھا۔ اگر شکل و صورت کو مد نظر رکھا جاتا تو شاید میری ماں اس کی خستہ حالی کے باوجود ذرا بھی توقف نہ کرتی اور عائشہ کو بہو بنا لیتی، لیکن ایک ذرا سی بات اور بھی تھی جو رشتہ نہ کرنے کی بڑی وجہ بن گئی۔ ہم نے عائشہ کا خیال دل سے نکال دیا، مگر میرے بھائی کے دل اور ذہن سے اس کا خیال نہ جا سکا۔ تبھی ایک روز وہ اکیلے ہی اس کے گھر چلے گئے۔ اس کی ماں سودا لینے گئی ہوئی تھی۔ بھائی نے عائشہ سے کہا کہ شاید مجھے تم سے دوبارہ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن اگر خدا نے منظور کیا تو میں ضرور تمہارا سہارا بنوں گا۔ تم زمانے والوں کی پرواہ بالکل نہ کرو، میں جب تک آپ کے خاندان والے راضی نہیں ہوں گے اس رشتے کا خیال بھی نہیں لوں گا۔ خدا بہتر کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، اس نے کہا۔ امی جان آ گئی تو کہیں انہیں بدگمانی نہ ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ اس کے ان الفاظ نے بھائی کے دل پر اثر کیا۔ وہ فوراً ان کے گھر سے نکل گئے۔ بھائی نے عائشہ سے رشتہ کرنے پر کافی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لنگڑی لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند نہ ہوئی۔ والد صاحب نے بھی صاف منع کر دیا، بلکہ وہ تو بھائی کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگے۔ انہوں نے بھائی کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ یوں سائرہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے سائرہ سے شادی تو کر لی، مگر عائشہ ایک حسرت بن کر ان کے دل میں بس گئی۔ وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ زندگی کا چلن ہے رواں دواں رہنا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ہم سب بھابھی کو گھر لا کر خوش اور مطمئن تھے۔ بھائی اور بھابھی بھی بظاہر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ بھابھی کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کی والدہ حیات نہیں تھیں، سگا بھائی بھی کوئی نہیں تھا، البتہ سوتیلے 2 بھائی تھے جو سگوں سے بڑھ کر تھے۔ چونکہ بھابھی کے اپنے والد زندہ نہیں تھے، لہٰذا میکے کا در ان پر کھلا ہوا تھا۔ وہ جب چاہتی اپنے والد کے گھر چلی جاتی، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت اور عزت کی جاتی۔ انہیں اللہ نے خاوند کی طرف سے ہر آسائش دی تھی کہ کسی کی محتاج نہیں تھیں۔ سوتیلے بہن بھائیوں کے پاس جاتی تو وہ بھی ان کی بہت تواضع اور توقیر کرتے۔ انہیں پہلے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ماں نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ میکہ ماں سے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے میکہ بابل سے تھا۔ ظفر بھائی بیوی کا اتنا خیال رکھتے کہ سائرہ بھابھی کو اپنے آپ پر رشک آنے لگا۔ تبھی وہ کہتی، ظفر میرا اتنا خیال نہ کیا کرو، تمہاری محبت سے مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ محبت ہم سے چھن نہ جائے۔ ان کی خوشی سے میرے والدین مسرور تھے کہ انہوں نے سارہ کو بہو بنا کر غلطی نہیں کی۔ ایک دن بھائی کسی کام سے اس طرف جا رہے تھے جدھر عائشہ کا گھر تھا۔ انہوں نے پکی سڑک سے گاڑی کچے روڈ پر ڈالی ہی تھی کہ سامنے سے 2 عورتیں آتی دکھائی دیں۔ جب وہ نزدیک آئیں تو بھائی نے پہچان لیا۔ ان میں سے ایک عائشہ اور دوسری اس کی والدہ تھیں۔ انہوں نے گاڑی روک کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آئیے میں چھوڑ دوں۔ اس وقت عائشہ ایک بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی۔ بیٹا، سامنے والے گاؤں سے آ رہے ہیں، اب اپنے گھر جانا ہے، پکی سڑک تک آ پہنچے ہیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے۔ عائشہ کی ماں نے جواب دیا، مگر بھائی نے اصرار کیا کہ آئیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ ظفر بھائی کے اصرار پر وہ دونوں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ جب ان کا گھر آ گیا تو عائشہ کی ماں اصرار کرنے لگی، بیٹا 2 گھڑی کو آ جاؤ، تمہاری مہمانداری سے مجھے خوشی ہوگی۔ بزرگ خاتون کے اصرار پر بھائی نے ان کا کہا مانا اور ان کے گھر چلے گئے۔ عائشہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اس کی ماں ان سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے بیوہ ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے،
لہٰذا دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ان کو بوڑھی عورت کے حال زار پر کافی ترس آیا۔ کہا کہ خالہ جی، آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں، جو کام ہو مجھے بتا دیا کریں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی ضرورت ہو تو جب بلوائیں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دعائیں دینے لگیں کہ جیتے رہو، جس ماں کے تم لال ہو وہ بڑی خوش نصیب ہے۔ اتنے میں عائشہ چائے لے کر آ گئی۔ اس کے ہاتھ کی بنی چائے خوش ذائقہ تھی اور ٹرے میں سلیقے سے رکھ کر لائی گئی تھی۔ خالہ، آپ کو ان دنوں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہو تو مجھے آگاہ کیجیے، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ خالہ کو انہوں نے کہا تو خالہ نے اپنا ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے عائشہ کی شادی کی فکر ہے، چاہتی ہوں کسی نیک انسان سے اس کی شادی کر کے سکھ کی نیند سو سکوں۔ بھائی کو ان کی اس بات سے ان کی مجبوری کا اندازہ ہوا۔ ان سے وعدہ کر کے وہ واپس آ گئے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ عائشہ کے رشتے کی بات ضرور کریں گے۔ خیر، اس دن کے بعد سے ظفر بھائی نے دوبارہ اس گھر کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ کچھ دن کے بعد بھائی دوبارہ وہاں گئے۔ اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً وہاں آنے جانے لگے تھے۔ ان کے گھر کا گزارا عائشہ کے ٹیوشن پڑھانے پر تھا۔ محلے کے بچے اسے ٹیوشن لینے آتے تھے۔ ظفر بھائی نے گھر میں کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ وہ اس فیملی سے ملتے، لیکن جب بھی ان کے گھر جاتے ضروریات زندگی کی اشیاء لے کر جاتے تھے۔ اس طرح میرے بھائی کا عائشہ کے گھر آنا جانا اور کھانا پینا بڑھ گیا۔ ہمیں اس بات کی خبر نہ ہو سکی، تاہم ان کی بیوی بچوں سے توجہ ہٹتی جا رہی تھی۔ اس روز اس خاتون نے باتوں باتوں میں کہا، بیٹے، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بھائی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، نہیں خالہ، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ اس پر خاتون نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولی، کاش میری لڑکی معذور نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتی۔ عائشہ میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ سیڑھیوں سے گر گئی، مناسب علاج نہ ہوا، عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خدا جانے میرے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ مایوسی کفر ہے اماں جی، آپ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن بیٹے، بھلا کون کرے گا اس لنگڑی سے شادی؟ ایسا مت کہیے اماں، اللہ نے ہر انسان کی قسمت بنائی ہے، اگر اس کی تقدیر میں خوشیاں لکھی ہیں تو اسے ضرور ملیں گی۔ اس جھوٹ کے سہارے ظفر نے عائشہ سے نکاح کر لیا۔ اس کی بیوہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ اس نکاح میں جو لڑکی کے گھر پر ہوا تھا، بھائی کے چند قابل اعتماد دوست شریک ہوئے۔ عائشہ کی ماں سے بھائی نے کہا کہ بعد میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ بیوہ خاتون نے بھی عذر نہ کیا کہ لنگڑی بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بات کی خبر بھائی نے کسی کو نہ ہونے دی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ عائشہ کا ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سوچتا ہوں اگر اس کی ماں دنیا میں نہ رہی تو مجھے کچھ بھی ہو جائے، کم از کم تمہیں معلوم ہو کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی کچھ عرصے کسی کو گھر میں اس بارے میں نہ بتاؤں، ورنہ سارا کو صدمہ ہوگا۔ ممکن ہے وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے یا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ بے شک سارا بابی کو علم نہ تھا، مگر وہ کچھ مضطرب سے رہنے لگی تھیں، جیسے ان کی چھٹی حس انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتی ہو۔ شاید وہ اس لیے پہچان گئی تھیں کہ بھائی چھٹی کے دن بھی گھر سے باہر رہنے لگے تھے۔ آئے دن دفتر کے بہانے سے گھر سے غائب رہتے، رات بھر وہ ان کا انتظار کرتی رہتی۔ بھائی نے بچوں کی خبر لینا بھی چھوڑ دی، جنہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ عائشہ سے شادی کے بعد انہوں نے ایک اچھے علاقے میں کرائے کا مکان لے کر ماں بیٹی کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اس مکان کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، تاہم ایک دن نادیہ کو عائشہ بازار میں مل گئی۔ یہ لوگ بھائی ظفر کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے۔ نادیہ نے عائشہ اور خالہ جی سے گفتگو شروع کر دی۔ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم ان کے ہمراہ کیوں بازار میں گھوم رہی ہو؟ اور پہناوے سے لگتا ہے تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی۔ عائشہ کی ماں جھوٹ نہ بول سکی۔ انہوں نے بتا دیا کہ میری بیٹی کی شادی ظفر سے ہو چکی ہے اور وہ اس کی دوسری بیوی بن چکی ہے، مگر خدارا تم ابھی اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ کچھ مسائل ان کے گھر کی طرف سے کھڑے ہوں گے تو ظفر پریشان ہوں گے۔ جب تک راز اپنے تک رہے راز رہتا ہے، لیکن جب کھل جائے تو پھر سارے زمانے کو علم ہو جاتا ہے۔
कोई किसी की कही बात को कब तक हजम करता है। नादिया की वालिदा ने भी किसी पड़ोसन से जिक्र कर दिया, उसने किसी और से, और होते होते ये बात भाभी के कानों तक आ पहुंची। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भाभी बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। जफर भाई को बच्चों की कसम दी कि मुझे बताओ क्या ये सही है, मगर भाई ने इनकार कर दिया। भाभी ने उस औरत से कहा, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो जहाँ इनकी दूसरी बीवी रहती है। वो बोली, क्यों नहीं, फलां मोहल्ले में दूसरा मकान है, यही मकान तुम्हारे भाई ने अपनी दूसरी बीवी को लेकर दिया हुआ है और ये इधर ही रहते हैं। मालिक मकान हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे और भाई ने उन्हें बता दिया था कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। ये शादी उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए की थी, एक माजूर लड़की से जिसका बेवा माँ के अलावा कोई सहारा नहीं था। उन्होंने पता लिया, फिर एक दिन उस घर में पहुँच गई। भाई वहीं मौजूद थे और सौतन आयशा को अपनी आंखों से देख लिया। जफ़र, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इस मक्कार औरत ने भी एक शादीशुदा शख्स को बेटी दे दी। इस पर आयशा की माँ बोली, इन्होंने खुद को गैर शादीशुदा बताया था, वरना मैं आयशा की शादी इनसे न करती। बात तो सही थी, मगर जफ़र अब शेर हो गए थे क्योंकि सारा पर सौतन डाल चुके थे। बोले, तुम यहाँ हंगामे करने चली आई हो, घर चलो। अगर मैंने दूसरी शादी की है तो कोई अनोखा काम नहीं किया, क्यों हंगामा कर रही हो? मर्द और शादियाँ करते ही हैं, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक माजूर लड़की को सहारा दिया है। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैके चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भाभी रोते रोते निढाल हो रही थीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें घर लाया। इधर आयशा और उसकी माँ भी परेशान हो गई। घर आकर भाभी ने बहुत वावेला किया। अम्मी उन्हें संभाल रही थीं, जबकि अब्बू भाई पर बरस रहे थे। मियाँ, आज तक हमारे ख़ानदान में किसी ने दूसरी शादी की है जो तुमने ऐसा कारनामा कर दिखाया? खैर, उन्होंने बेटे की खूब खबर ली और कहा कि मुझे भी उस घर ले चलो जहाँ तुमने दूसरी बीवी को रखा हुआ है, मैं देखूं तो सही वो कौन हूर परी है। भाई अब्बू को लेकर ना जाना चाहते थे, मगर उनके इसरार पर राज़ी हो गए। आयशा को जब पता चला कि ये मेरे ससुर हैं तो वो उनके पैरों में झुक गई। उसकी माँ भी खूब रोई। इन लोगों की हालत ज़ार से अब्बू का दिल खौफ से लरस गया। कहा कि एक बेवा, मजबूर और उसकी माजूर लड़की, मैं कैसे उसे घर से निकाल दूं जबकि ये मेरे बेटे के निकाह में आ चुकी है। उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, उसके सर पर शफकत का हाथ रखा और खामोशी से बगैर उन लोगों को कुछ कहे लौटकर घर आ गए। अब्बू घर आए तो सायरा भाभी अपना सामान बांध चुकी थीं। मैके जाकर वो बाप और भाइयों के आगे बहुत रोईं। बोली कि जफ़र ने मुझ पर जुल्म ढाया है, आप चलकर उससे बदला लें और उसे जेल करवा दें। खैर, इन लोगों ने आकर भाई से बात की और पूछा, तुमने दूसरी शादी क्यों की जबकि पहली बीवी मौजूद है? हमारी लड़की में आखिर क्या कमी थी? भाई इन लोगों को भी आयशा के घर ले गए और इन्हें बताया कि ये एक माजूर लड़की है, इसकी माँ बेवा है, इनकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। ताहम अगर आप इस बात से राज़ी होते हैं कि मैं आयशा को तलाक दे दूं तो मैं दे देता हूं, मगर मैं सायरा और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। जब घर के मर्दों ने उन औरतों की हालत देखी तो फूफा का दिल भी नर्म पड़ गया। उन्होंने भाई से कहा कि अव्वल तो तुम गलती करते नहीं, अब कर ली है तो इसे निभाना भी सीखो। तुम इस माजूर लड़की को तलाक दोगे तो ये और भी बेसहारा हो जाएगी। घर के बड़े तो मान चुके थे, अब बात भाभी को राज़ी करने की थी। वो किसी तौर पर अपने घर आने को राज़ी नहीं थीं। वालिद और भाइयों ने भी उन्हें समझाया, मगर उनकी एक ही रट थी कि वो रहेगी या मैं रहूँगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। एक दिन तो दुखी समझकर भाभीयों ने चाव किया, फिर उनका रवैया भी भाभी के साथ बदलने लगा। वो उनसे रूखे सूखे लहजे में बात करतीं। रफ्ता रफ्ता उन्हें एहसास हो गया कि शौहर के अलावा औरत का कोई सहारा नहीं। भाभीयों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिए कि तुम्हारे वालिद ने भी तो 2 शादियां की थीं, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर घर से निकल गई क्या? उन्होंने भी तो सौतन के साथ गुजारा किया। भाई 1 साल तक भाभी की तरफ गए और ना फ़ोन किया, लगता था नाता ख़त्म कर लिया है। एक रोज़ अचानक भाभी का फ़ोन आ गया। भाई से कहा कि जल्दी आ जाएं, बेटे की तबीयत ख़राब है। भाई ये सुनकर ठहर न सके,
گاڑی نکالی اور اسی وقت بھابھی کی طرف چلے گئے۔ دونوں کو ہسپتال میں داخل کروایا۔ 15 دن بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی تو بھابھی کو بھائی نے میکے چھوڑنے کے بجائے اپنے گھر لانا مناسب سمجھا۔ اس واقعے نے بھابھی کو خاموشی سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں شوہر کی قدر آ گئی تھی۔ یوں ہمارا گھر جو تباہی کی نہج پر پہنچ گیا تھا وہ ایک بار پھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ اب ایک دن بھائی بھابھی کے پاس رہتے ہیں اور ایک دن عائشہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ عائشہ کے 2 بچے ہیں جبکہ سائرہ بھابھی 4 بچوں کی ماں بن چکی ہیں۔ اللہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔